ہندوستان میں ایک سلطان ایسا بھی تھا کہ جب تک زندہ رہا انگریزوں کو ایسا لگا کہ وہ ہندوستان پر کبھی قبضہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک انگریز افسر نے جب اس کی لاش قلعے سے باہر دیکھی تو اس نے کہا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ بر صغیر میں انگریزوں کے لیے آخری بڑی رکاوٹ تھی۔ یہ 1760 عیسوی کا ہندوستان ہے۔ دہلی سے کوئی 2200 کلومیٹر دور جنوبی ہندوستان کا ایک شہر سرنگا پٹم۔ اس شہر کے ایک مینار پر بنے کمرے میں ایک عجیب سی ایکٹیویٹی چل رہی ہے۔ ایک 10 سال کا لڑکا بڑی جانفشانی سے ایک ریتی کی مدد سے کھڑکی کی سلاخیں کاٹ رہا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھا اس کا 5 سالہ بھائی آنکھوں میں خوف بھرے اسے دیکھ رہا ہے۔ بڑے لڑکے نے کھڑکی کی سلاخیں کاٹی، پھر کھڑکی سے ایک رسی باندھ کر نیچے لٹکا دی۔ اس نے اپنے بھائی کو پیٹھ پر لادا اور رسی کے ذریعے سے نیچے اتر گیا۔ کچھ ہی دیر میں ساری سرنگا پٹم میں ہاہاکار مچ گئی کہ حیدر علی کے دونوں قیدی بیٹے ٹیپو اور کریم فرار ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، یہ سلاخیں کاٹنے والا ننھا بہادر فتح علی ٹیپو تھا، اور اب یہی ننھا سلطان اپنے بھائی کے ساتھ دشمنوں سے چھپتا پھر رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ٹیپو کا والد حیدر علی، جو میسور کے راجا کا سپہ سالار تھا، اپنے مخالفین کی سازشوں کی وجہ سے باغی قرار پا چکا تھا۔ اب وہ شہر سے فرار تھا۔ اس کے بیٹوں کو قید کر لیا گیا تھا، لیکن وہ بھی بھاگ نکلے تھے۔ اسی دوران ہولی کا تہوار آیا۔ حیدر علی کے ہمدردوں نے ٹیپو اور اس کے بھائی کو ہولی کے رنگ میں رنگ دیا۔ ٹیپو نے چہرے پر بھی ماسک پہن لیا اور پھر دونوں بھائی کسی کی نظروں میں آئے بغیر اس شہر سے نکل گئے اور اپنے باپ سے جا ملے۔ 1 سال کے اندر اندر ٹیپو کا باپ حیدر علی میسور کا حکمران بن چکا تھا اور ٹیپو ولی عہد۔ لیکن حیدر علی کا 21 سالہ دور حکومت دشمنوں سے جنگ و جدل میں گزر گیا، اور جب 1782 میں حیدر علی کی وفات کے بعد ٹیپو تخت نشین ہوا تو یہ مسائل اسے بھی منتقل ہو گئے۔ میسور کی حکمرانی پھولوں کا بستر نہیں، کانٹوں کی سیج تھی۔ یہ تو طے تھا کہ ٹیپو کتنا ہی قابل حکمران سہی، لیکن وہ اپنی سلطنت کی تباہی کو ٹال تو سکتا تھا، روک نہیں سکتا تھا۔ اس کی وجہ تھی ریاست میسور کا انتہائی مشکل جغرافیہ۔ وہ صوبے جو آج بھارتی اسٹیٹ تمل ناڈو، کرناٹکا اور کیرلا کہلاتے ہیں، ان کے بہت سے حصے ریاست میسور میں شامل تھے۔ دیکھنے میں یہ ایک بڑی ریاست تھی، لیکن اس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ اس کے 3 انتہائی خطرناک دشمن اس کی سرحدوں پر ہی بیٹھے تھے۔ کچھ مشرقی علاقوں اور جنوب میں ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی انگریزوں کی حکومت تھی، جن کا جنوبی ہندوستان میں فوجی مرکز مدراس تھا، جو اب چنئی کہلاتا ہے۔ انگریز علاقے کے ساتھ مشرق میں حیدرآباد دکن کی ریاست تھی، جبکہ شمال کی طرف مراٹھے، جن کی سلطنت میسور کی سرحدوں سے دہلی تک پھیلی ہوئی تھی، اور مغرب میں سمندر تھا۔ نہ ٹیپو کو کسی طرح سے کوئی مدد مل سکتی تھی اور نہ ہی وہ پیچھے ہٹ سکتا تھا۔ اس خطرناک جغرافیے کے ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ بھی تھا، اور وہ یہ کہ میسور ہندوستان کے دولت مند ریاستوں میں سے ایک تھی۔ میسور کے شہریوں کی آمدن باقی ہندوستان کے لوگوں سے 5 گنا زیادہ تھی، تو ایسے میں میسور کے مخالفین کی رال کیوں نہ ٹپکتی۔ اس کے تینوں طرف پھیلے ہوئے دشمنوں کا واحد مقصد میسور پر قبضہ کرنا تھا، اس لیے ان سے صلح اور معاہدے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یوں ریاست میسور ایک خطرناک دوراہے پر کھڑی تھی، لیکن ٹیپو ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ صلح اور جنگ دونوں کے لیے تیار رہتا تھا۔ اس نے پہلے اپنے دشمنوں سے صلح کے معاہدے بھی کیے، لیکن شیر میسور کو بالآخر جنگ کرنا ہی پڑا۔ ان جنگوں میں کئی بار اس نے اپنے دشمنوں کے ایسے دانت کھٹے کیے کہ لوگ اسے شیر میسور کہنے لگے۔ اس سلسلے کی پہلی جنگ تو وہی تھی جو اسے اپنے باپ سے ورثے میں ملی تھی، یعنی انگریزوں سے جنگ، جس میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے میسور پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ وہی جنگ تھی جس کے دوران ہی ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی کی وفات ہوئی تھی۔ ٹیپو کی جگہ کوئی اور ہوتا تو باپ کی موت اور دشمنوں سے جنگ اس کے اعصاب شل کرتی تھی اور یہ ریاست اسی وقت ختم ہو جاتی۔ لیکن ٹیپو نے تخت نشین ہوتے ہی ایک کے بعد ایک انگریز لشکر کو دھول چٹائی۔ پھر اس نے بنگلور کے قلعے میں موجود انگریزی فوج کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ بر صغیر میں انگریزوں کو ایسی ذلت آمیز شکست نہ اس سے پہلے کبھی ہوئی تھی اور نہ ہی اس کے بعد۔ ایسے میں زخموں سے چور انگریزی فوج نے صلح کی درخواست کی۔ اگر ٹیپو سلطان یہ جنگ جاری رکھتا تو انگریزوں کے ہیڈ کوارٹر مدراس پر بھی قابض ہو سکتا تھا۔ ایسی صورت میں جنوبی ہندوستان سے کم انگریزی تسلط کا خاتمہ ہو جاتا، لیکن ٹیپو نے رحم دلی سے کام لیا اور صلح کر لی۔ 1784 میں اس نے انگریزوں سے جنگ بندی کا معاہدہ بھی کر لیا۔ اس فتح سے ٹیپو تو ہندوستان کے لوگوں کا ہیرو بن گیا،
لیکن برطانیہ میں صف ماتم بچھ گئی۔ انگریزوں نے طے کر لیا تھا کہ اگر ہندوستان پر قبضہ برقرار رکھنا ہے تو ٹیپو کو راستے سے ہٹانا ہوگا، اور جس کے لیے انہوں نے سازشوں کا جال بچھانا شروع کر دیا۔ ان سازشوں میں ٹیپو سلطان کی ایک کمزوری ان کے بہت کام آئی۔ وہ کمزوری یہ تھی کہ ٹیپو درباریوں کو خوش رکھنے کا ہنر نہیں جانتا تھا۔ اس نے حکمران بننے کے بعد کئی نئے لوگوں کو اپنے دربار میں جگہ دی، جس سے پرانے درباری سخت ناراض ہو گئے، جن میں وزیر خزانہ میر صادق اور وزیر اول پور میاں پیش تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ٹیپو سلطان کو تخت سنبھالنے میں مدد دی تھی، اور اب انہیں لگنے لگا تھا کہ ٹیپو سلطان انہیں نظر انداز کرنے لگا ہے۔ ٹیپو اپنی اصول پسندی کی وجہ سے اپنے ساتھیوں کو سزائیں بھی دیتا تھا۔ چنانچہ درباری سازشوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس میں انگریزوں کی دال گلنے کا امکان پیدا ہو گیا، اور اب انہیں ٹیپو کے دربار سے غدار ملنے لگے تھے۔ ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نئے گورنر جنرل کا نام تھا لارڈ کارنیوالس۔ یہ شخص بہت مکار تھا اور دشمن کو میدان جنگ میں ہرانے سے زیادہ اسے اپنے گھر میں کمزور کرنے کا ہنر جانتا تھا۔ اس نے ٹیپو سلطان کے ریاست میں کئی جاسوس بھیجے۔ ٹیپو کے درباریوں کو خریدنے کے باوجود کارنیوالس تنہا ٹیپو کے مقابلے میں آنے سے ڈرتا تھا۔ اس نے نظام، حیدرآباد اور مراٹھوں کو بھی ساتھ ملا لیا۔ جنگ شروع کرنے کے لیے اس نے یہ بہانہ کیا کہ ٹیپو نے انگریزوں کے ایک اتحادی راجہ شنکور کے خلاف جنگ چھیڑی ہے۔ حالانکہ یہ جنگ ٹیپو نے نہیں، راجہ نے خود چھیڑی تھی، اور ٹیپو کی جوابی کارروائی کے بعد یہ معاملہ ختم ہو چکا تھا۔ لیکن کارنیوالس نے سابقہ شکست کے وقت کیا جانے والا معاہدہ توڑ دیا اور میسور پر چڑھائی کر دی۔ پہلے اس نے میسور کے شہر بنگلور پر قبضہ کیا۔ ٹیپو سلطان نے جوابی حملہ کرتے ہوئے اسے بنگلور میں گھیر لیا، لیکن جب ٹیپو سلطان فیصلہ کن حملہ کرنے والا تھا تو اس کی فوج میں موجود غداروں نے حملے کی تفصیلات لارڈ کارنیوالس تک پہنچا دی، جس کی بدولت وہ بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ نہ صرف ٹیپو کے حملے سے بچ نکلا بلکہ اس نے لمبا چکر کاٹتے ہوئے ٹیپو سلطان کے مرکز سرنگا پٹم پر چڑھائی کر دی، لیکن سرنگا پٹم سے 15 کلومیٹر کی دوری پر اس کی ہمت جواب دی گئی۔ وجہ یہ تھی کہ اس کی فوج تھک چکی تھی۔ ٹیپو کے چھاپا مار دوستوں نے انگریزوں کی سپلائی لائن بھی کاٹ دی تھی۔ کارنیوالس کے دونوں اتحادی یعنی مراٹھے اور نظام، جنہوں نے اس جنگ میں فوج بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، وہ دونوں اس کی مدد کو نہیں پہنچے تھے۔ کیوں کارنیوالس سرنگا پٹم کے محاصرے پہ ناکام رہا، اس کے فوجی بھوک اور بیماری سے مرنے لگے۔ لارڈ کارنیوالس کو احساس ہو گیا تھا کہ اگر ان حالات میں اس نے ٹیپو کی فوج پر حملہ کیا تو اسے ذلت آمیز شکست کا مزہ چکھنا ہوگا۔ چنانچہ اس نے لڑائی کا خیال چھوڑ دیا اور اپنی فوج کے ساتھ بنگلور کی طرف بھاگ نکلا۔ یہ وہ موقع تھا جہاں ٹیپو سلطان نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اس نے انگریز فوج کا پیچھا کر کے اسے تباہ کرنے کی بجائے اسے نکل جانے کا موقع دے دیا۔ اس غلطی کا خمیازہ پہلے منصور اور پھر سارے بر صغیر کو غلامی کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ لارڈ کارنیوالس بچ کر نکل گیا اور جلد ہی مراٹھوں اور نظام سے جا ملا۔ پھر یہ تینوں اتحادی یعنی انگریز، مراٹھے اور نظام خوب تیاری کے ساتھ دوبارہ سرنگا پٹم پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا۔ اب ٹیپو کو احساس ہوا کہ وہ کارنیوالس کو بھاگنے کا موقع دے کر ایک ناقابل تلافی غلطی کر چکا ہے، لیکن اب پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ محاصرہ ہر گزرتے دن کے ساتھ سخت سے سخت ہو رہا تھا۔ ایسے میں ٹیپو نے صلح کی درخواست کی۔ کارنیوالس نے ٹیپو سلطان سے صلح کے بدلے میں میسور کی آدھی سلطنت اور 8 کروڑ روپے تاوان جنگ وصول کیا۔ یوں اپنوں کی غداری کی بدولت ٹیپو سلطان کی طاقت پر ایسی کاری ضرب لگی کہ اس کے بعد وہ کبھی نہ سنبھل سکا۔ لارڈ کارنیوالس سے شکست سے ٹیپو اور اس کی سلطنت پر 2 طرح کے اثرات مرتب ہوئے۔ ایک تو یہ کہ ٹیپو سلطان پر انگریزوں سے بدلہ لینے کا جنون سوار ہو گیا۔ ٹیپو نے طے کر لیا کہ وہ جب تک انگریزوں کو شکست نہیں دے گا وہ پلنگ پر نہیں سویا کرے گا بلکہ فرش پر سوئے گا۔ اس نے کھلونا گھڑی بھی تیار کروائی جس میں ایک شیر ایک برطانوی فوجی کا گلا دبا رہا تھا، اور یہ گھڑی آج بھی لندن کی میوزیم میں محفوظ ہے۔ شیر میسور اس گھڑی کو دیکھ کر دشمن سے بدلے کی ترکیبیں سوچتا رہتا تھا۔ جنگ کا دوسرا اثر یہ ہوا کہ ٹیپو کے وفاداروں نے بھانپ لیا کہ ٹیپو اور اس کی سلطنت کا اب کوئی فیوچر نہیں ہے، اس لیے وہ سلطان سے دور ہونے لگے تھے۔ شاید یہ بات بہت سے لوگوں کے لیے حیرانی کا باعث ہو کہ اس دور میں ہندوستان میں آزاد ریاستوں کا قائم ہونا اور ٹوٹنا ایک عام بات تھی۔ چنانچہ کسی ریاست سے وفاداری کے لیے ایک ہی شرط تھی کہ وہ طاقتور ہو اور وہاں کے لوگوں کو اپنا مستقبل محفوظ نظر آئے۔ لیکن جب ریاست کمزور پڑ جاتی تھی تو اس کے وفادار پارٹیاں بدل لیا کرتے تھے۔
और किसी ताकतवर गिरोह या रियासत से मिल जाया करते थे। इस दौर के हिंदुस्तान की इंतहाई तल्ख सच्चाई थी जिसने आखिरकार सारे खित्ते को अंग्रेजों का गुलाम बना लिया। यहाँ ये बात बताना भी अहम है कि टीपू सुल्तान के 12 बेटे 5 बेटियां थी, लेकिन उसमें से किसी एक बेटे में भी यह सलाहियत नहीं थी कि वो उन खराब हालात में टीपू का बेहतरीन जानशीन साबित हो। अब जिस रियासत का हुक्मरान बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा हो, वो आधा इलाका खो चुकी हो, ताकतवर दुश्मनों से घिरी हुई हो और उसे मजबूत जानशीन की भी कोई उम्मीद न हो, तो उसका ज्यादा देर तक बरकरार रहना सिर्फ एक मौजज़ा ही हो सकता था। लेकिन टीपू सुल्तान मौजज़े की ही उम्मीद लगाए बैठा था और उसे ये उम्मीद बरतानिया के बदतरीन दुश्मन फ्रांस से थी, जो माजी में टीपू सुल्तान का इत्तेहादी रह चुका था। टीपू ने फ्रांसीसी जर्नल नेपोलियन के पास अपना सफीर भी भेजा था। नेपोलियन ने टीपू को एक जवाबी खत भी लिखा, लेकिन यह खत रास्ते में अंग्रेज जासूसों ने पकड़ लिया। बरतानिया और हिंदुस्तान में कोहराम मच गया कि नेपोलियन टीपू की मदद के लिए हिंदुस्तान का रुख करने वाला है। टीपू चारों तरफ से दुश्मनों में घिर चुका था। अब ऐसा वक्त था जब उसके दुश्मनों ने सिर्फ ये तय करना था कि वो शेर मैसूर का शिकार कब, कहां और कैसे करेंगे। इस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड कॉर्नवालिस की जगह लॉर्ड वेस्ली को गवर्नर जनरल बना दिया। ये शख्स इस वक्त के बरतानवी वजीर आजम का दोस्त था। दोनों दोस्त ये चाहते थे कि हिंदुस्तान पर मुकम्मल कब्जा किया जाए और उनकी नज़र में टीपू सुल्तान ही सबसे बड़ी रुकावट था। अंग्रेज़ों के जहन पर मुसलसल ये खौफ सवार था कि अगर कहीं फ्रांस टीपू की मदद को पहुंच गया तो हिंदुस्तान उनके हाथ से निकल जाएगा। और ये खौफ बेजा भी नहीं था, क्योंकि टीपू के खिलाफ आखिरी जंग से सिर्फ 18 साल पहले फ्रांस ने बरतानिया की एक और कॉलोनी अमेरिका में ऐसी ही मुदाखलत की थी। उसने अमेरिकी जंग आज़ादी के हीरो जॉर्ज वाशिंगटन की मदद की थी, जिसकी वजह से बरतानिया को शिकस्त हुई और अमेरिका आज़ाद हो गया था। बरतानिया फ्रांस को फिर से एक बार इजाज़त देकर हिंदुस्तान में टीपू की शक्ल में एक नया जॉर्ज वाशिंगटन अफोर्ड नहीं कर सकता था। चुनांचे लॉर्ड वेस्ली टीपू सुल्तान के साथ जंग का जहन बनाकर ही हिंदुस्तान पहुंचा। उसने आते ही जंग की तैयारियां शुरू कर दी और बरतानिया से ताज़ा दम फौजी दस्ते भी उसकी मदद के लिए पहुंचने लगे। लेकिन लॉर्ड को टीपू के खिलाफ किसी बड़ी फौजी कार्रवाई की ज़रूरत थी ही नहीं। लॉर्ड कॉर्नवालिस जिन गद्दारों को तैयार करके गया था वो वेस्ली के साथ थे। लॉर्ड वेस्ली ने ये टीपू के गद्दारों से तय कर लिया था कि वो कहीं भी मैसूर की फौज को अंग्रेज़ों से मुकाबला नहीं करने देंगे। मैसूर के ज़्यादातर किलों के कमांडोज ने भी लॉर्ड को यकीन दिलाया था कि जैसे ही हमला शुरू होगा वो हथियार डाल देंगे, यानी इस जंग का नतीजा पहले से ही फिक्स था। चुनांचे फतेह का पूरा यकीन करके लॉर्ड वेस्ली अपने इत्तेहादियों के साथ मैदान जंग में कूद गया। सुलह का मुआहदा तोड़ने के लिए उसने ये ऐलान किया कि टीपू फ्रांस के साथ मिलकर कंपनी सरकार के साथ साजिशें कर रहा है, इसलिए जंग बेहद जरूरी है। फरवरी 1799 में अंग्रेजी फौज और उसके इत्तेहादी हर तरफ से मैसूर पर हमला आवर हो गए। टीपू ने अंग्रेजों के मुकाबले के लिए हमलावर लश्कर रवाना किए, लेकिन कमांडोज ने दुश्मन पर हमला का हर मौका ज़ाय कर दिया। अपने कमांडरों का ये अंदाज देखकर मैसूर के सिपाही ये सवाल करते थे कि जब दुश्मन जद में है तो हमला क्यों नहीं किया जा रहा, लेकिन उन्हें यह जवाब देकर चुप करा दिया जाता था कि यह सुल्तान ही की हिकमत अमली है। लेकिन हकीकत में गद्दारों ने शेर मैसूर के हाथ पांव बांधकर उसे दुश्मन के हवाले करने का मंसूबा बना लिया था। लेकिन अब शेर मैसूर भी हार मानने को तैयार नहीं था। एक मौके पर वो खुद फौज लेकर निकला और उसने एक अंग्रेज जनरल के छक्के छुड़ा दिए। लॉर्ड वेस्ली ने भी अपनी एक रिपोर्ट में टीपू के माहिर जनरल होने का एतराफ़ किया है, लेकिन टीपू के गद्दार अफसर यहाँ भी अंग्रेज़ों की मदद कर रहे थे। वो जानबूझकर टीपू के फौजी दस्तों को दुश्मन की तोपों की जद में लेकर आते थे। इस तरह टीपू को बहुत नुकसान उठाना पड़ा और उसने पीछे हटकर सरंगापट्टम में दिफाई पोजीशन ली। अप्रैल 1799 में, यानी हमला शुरू होने से सिर्फ 2 महीने बाद ही अंग्रेजों ने सरंगापट्टम का मुहासरा कर लिया था। ऐसे में गद्दारों ने दुश्मन को बता दिया था कि शहर की दीवार का कौन सा हिस्सा कमजोर है। अंग्रेजों ने उस जगह दीवार को निशाना बनाया और वहाँ एक बड़ा शुगाफ बन गया। 3 मई 1799 की रात सुल्तान के वजीर मीर सादिक ने फसील से बाहर आकर अंग्रेजों से खुफिया मीटिंग की। तय ये पाया कि अगले रोज दोपहर तक अंग्रेज उस शुगाफ पर धावा बोल देंगे, जबकि मीर सादिक वहां मौजूद फौज को पहले ही हटा चुका होगा। मीर सादिक वापस चला गया और फिर 4 मई का सूरज तुलू हुआ। जब दोपहर को सुल्तान खाना खाने बैठा तो उसे पता चला कि उसके तोप खाने का कमांडर सैयद गफ्फार शहीद हो गया है। ये सुनकर टीपू फौज की पोजीशन का जायजा लेने के लिए किले से बाहर निकल आया। सुल्तान किले से बाहर निकला तो गद्दारों ने किले के दरवाजे अंदर से बंद कर दिए ताकि टीपू फिर वापस किले में ना आ सके। कहा जाता है कि सैयद गफ्फार की शहादत भी एक साजिश के तहत हुई थी।
تاکہ یہ خبر سن کر سلطان قلعے سے باہر نکل پڑے۔ یوں ساری کارروائی بھی ایک بہت بڑا ڈرامہ تھی۔ دوسری طرف میر صادق نے فوج کو تنخواہ دینے کے بہانے دیوار کے شگاف سے پیچھے ہٹا لیا تھا۔ اب میدان خالی تھا۔ انگریز فوج اسی شگاف سے اندر داخل ہونے لگی۔ سلطان نے قلعے میں داخل ہونے کی کوشش کی تاکہ اپنی فوج کو دوبارہ جمع کر سکے، لیکن افسوس کہ قلعے کے محافظوں نے مالک ہی کو قلعے کے اندر داخل ہونے سے روک لیا۔ اس موقع پر سلطان نے انگریزوں سے آخری بار دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سلطان کے ساتھ مٹھی بھر سپاہی تھے۔ اس نے ایک بدکار سے بندوق لے کر انگریزوں پر فائرنگ شروع کر دیے۔ اس کے مٹھی بھر ساتھی بھی جان توڑ کر لڑے، لیکن جلد ہی آخری وفادار ایک ایک کر کے گرنے لگے۔ خود سلطان کو گولیاں لگی اور وہ زخمی ہو گیا۔ ایک ملازم نے کہا کہ حضور، انگریزوں کو بتا دیں کہ آپ کون ہیں، وہ آپ کا احترام کریں گے۔ لیکن تب ٹیپو سلطان نے وہ الفاظ کہے جو تاریخ میں امر ہو گئے۔ اس نے کہا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ شیر میسور تب تک لڑتا رہا جب تک کہ وہ بے بس ہو کر گر نہیں گیا۔ انگریز اس وقت نہیں جانتے تھے کہ قلعے کے باہر لڑنے والا یہ شخص ٹیپو سلطان ہے۔ سلطان جب گرا تو ایک لالچی انگریز اس کی کمر سے ہیروں کی پیٹی اتارنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن سلطان ابھی زندہ تھا۔ اس نے تلوار کے وار سے انگریزی سپاہی کی ٹانگ اڑا دی۔ انگریز نے پلٹ کر گولی چلائی جو ٹیپو سلطان کے سر میں لگی اور ٹیپو سلطان شہید ہو گیا۔ لیکن تب تک قلعے میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ میر صادق اور پورنیا نے فوج کو دھوکے سے شگاف سے ہٹایا تھا۔ اس خبر کے ملنے پر سپاہی مشتعل ہو گئے اور انہوں نے گولی مار کر میر صادق کو ہلاک کر دیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ انگریز فوج شہر پر قابض ہو چکی تھی۔ ٹیپو سلطان کو انگریزوں نے پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سرنگا پٹم میں دفن کیا۔ شہادت کے وقت ٹیپو سلطان کی عمر 49 برس تھی، اس لیے اسے 49 توپوں کی سلامی بھی دی گئی تھی۔ ٹیپو کی شہادت کے 49 برس بعد سارے ہندوستان پر انگریزوں کا پرچم لہرا رہا تھا۔ چنانچہ اس طرح اس انگریز سپاہی کی بات سچ ہو گئی جس نے ٹیپو سلطان کی لاش دیکھ کر کہا تھا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے۔ اس لیے اس حقیقت کو کوئی بھی رد نہیں کر سکتا کہ ٹیپو سلطان آج بھی ہندوستان کا ہیرو مانا جاتا ہے۔